ابھی پیپلز پارٹی کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کے قائدین کی طرف سے جو 6 کینالز دریائے سندھ کے اوپر نکالی جا رہی ہیں اس پر احتجاج کا ڈرامہ ہو رہا ہے، ڈھونگ کیا جا رہا ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی کی قیادت نے صدر مملکت نے بھی جو جوائنٹ سیشن ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ سندھ کے پانی پر جو نئی نہریں ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، اس پر وہ ایگری نہیں کرتے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے باقی رہنماؤں کے بھی اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، اور یقیناً وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو دن منانے کے لیے جا رہے ہیں 4 تاریخ کو، وہاں پر بھی ایک بڑا اجتماع کر کے وہ سندھ کے پانی پر ڈکیتی کا الزام لگائیں گے اور ڈھونگ کریں گے، جو امید ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے 8 جولائی کو ان 6 کینالز کے فیصلے کے اوپر خود دستخط کیے تھے، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ہاؤس سے ہی پریس ریلیز جاری ہوئی تھی جس میں ان کینالز کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی تھی۔ تو اب اس فیصلے کے بعد اور اس فیصلے کے دستخط کے بعد آج اگر پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت یہ کہے کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے، تو ظاہر ہے میں نے اس بات پہ عرض کی تھی کہ پریزیڈنٹ صاحب کو، جو پیپلز پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ ہے، انہیں اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اب ان کینالز کی مخالفت کی جائے۔ انہیں وضاحت کرنی چاہیے کہ جب انہوں نے دستخط کیے تھے اور جب اس فیصلے کے اوپر مہر ثبت کی تھی اور سندھ کے پانی کا سودا کر کے سندھ کو کربلا بنانے کی سازش کا حصہ بنے تھے، تو اس کی قیمت کیا وصول کی تھی۔ عوام کو، پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ اعتماد میں لے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پہلے دستخط کیے اور اب اس کی مخالفت کا ڈھونگ کر رہی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں یہ بتانا چاہیے عوام کو کہ انہوں نے سندھ کے پانی کا سودا کر کے جو سندھ کو کربلا بنانے کی سازش کا حصہ بنے تھے، اس کی قیمت کیا وصول کی۔ عوام یہ سننا چاہتی ہے۔ ابھی سپریم کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ جو بحریہ کے اکاؤنٹ سے جمع ہوئے تھے، بحریہ کے حوالے سے، کیونکہ بحریہ جو کراچی میں بنی تھی، بحریہ ٹاؤن، اس میں irregularities تھیں اور زمینوں پر قبضوں کا دعویٰ تھا حکومت کا۔ عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ یا مالکان 460 ارب روپیہ قومی خزانے میں جمع کرائیں گے۔ انہوں نے 60 ارب روپے جمع کروائے۔ 60 ارب روپے جمع کروانے کے بعد 190 ملین پاؤنڈ جو پاکستان آئے، اب تک کنفیوژن تھی، اور میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ اکاؤنٹ ان کے منجمد کیے گئے تھے اور منی لانڈرنگ کی وجہ سے اس پیسے کو پاکستان کے حوالے کیا گیا تھا، یا آج جو عدالت کے اندر ایک لیٹر بھی پیش کیا گیا کہ وہاں پر انہوں نے، جو برطانیہ کی ایجنسیز ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے منجمد نہیں کیے تھے، بلکہ بحریہ ٹاؤن کے جو مالکان ہیں، جو ان کی فیملی ہے، انہوں نے ولنگلی یہ پیسے منتقل کیے تھے۔ اس بحث سے میرا تعلق نہیں ہے۔ میرا صرف مدعا یہ ہے کہ کیونکہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں تھا اور کراچی کی زمینوں کی ہڑپنے میں بحریہ ٹاؤن انوالو تھا، بغیر پیسوں کی ادائیگی کے اس نے وہاں زمینوں پہ قبضے کیے تھے، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے 460 ارب روپے جمع کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ پیسے ظاہر ہے کراچی کی زمینیں جو ہڑپی گئی تھیں اس مد میں جمع کرانے تھے۔ وہ پیسے جو وہاں سے آئے منی لانڈرنگ کا کہہ کر، یا آج ان کے فیملی کے ولنگلی جمع کرانے کے دعوے ہیں، تو وہ پیسے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے پاس موجود تھے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ پیسے وفاق کو منتقل کر دیے گئے۔
وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کا شکریہ بھی ادا کیا اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد وزیر اعظم نے اس بات کا اعلان کیا کہ اس پیسے سے وہ اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی بنائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیسہ اس پر کراچی کا حق ہے, سندھ کا حق ہے, اس لیے کہ کراچی کی زمینیں بحریہ ٹاؤن نے ہڑپی تھیں, جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 460 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کیے جائیں. وہ قومی خزانے میں جمع کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وفاق اس کو استعمال کرے, اس لیے کہ کراچی کی زمینوں میں irregularities ہوئی تھی, یہاں کی زمینیں بحریہ نے استعمال کی تھیں, یہاں کی زمینوں کی قیمت کی مد میں اسے پیسے وصول کیے گئے تھے. جب یہاں کی زمینوں کی مد میں پیسے وصول کیے گئے ہیں تو وہ پیسے کراچی پر خرچ ہونے چاہیے. پرائم منسٹر نے جو فیصلہ کیا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ پیسے سندھ کے ہیں, کراچی کے ہیں, یہ پیسے وزیر اعظم کراچی اور سندھ گورنمنٹ کو منتقل کریں. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں, اور جس پر میں بھی ان سے اتفاق کروں گا کہ سندھ گورنمنٹ کے اندر کرپشن بے پناہ ہے, تو اگر وہ سندھ گورنمنٹ کو یہ پیسہ منتقل کرنا نہیں چاہتے تو یونیورسٹی اسلام آباد میں نہیں بننی چاہیے. وفاق اپنی نگرانی میں کراچی میں اس پیسے کو نئی تعلیمی درسگاہیں بنانے اور K4 کے منصوبے پر خرچ کرے, لیکن یہ پیسہ کراچی کا ہے, کراچی پہ خرچ ہونا چاہیے. یہ مہاجر قومی موومنٹ اس کو یعنی ہمارے پیسے پر انکروچمنٹ سمجھتی ہے. وزیر اعظم صاحب کا جو فیصلہ ہے, اسلام آباد میں 20 یونیورسٹی ہیں, کراچی کے اندر ایک ہی جامعہ ہے, جامعہ کراچی, جو 3.5 کروڑ کا شہر ہے. تو یہاں پر اسلام آباد کی بجائے اگر وفاق سمجھتا ہے کہ سندھ اس کو پراپرلی یوز نہیں کر سکتا, پیسے کو کرپشن ہوگی, تو وفاق اپنی نگرانی میں یونیورسٹی بنائے یہاں پر اسلام آباد کی بجائے, اور K4 منصوبے پر پیسہ خرچ کیا جائے. محترم صحافی حضرات, جس جرم میں بند کر دیا گیا اور مجھے جیل بھیج دیا گیا تھا, میرا جرم یہی تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس شہر کے بچے ڈمپر کے نیچے آ کے, واٹر ٹینکرز کے نیچے آ کے جاں بحق ہو رہے ہیں, اور یہ انسان ہیں اور اس پاکستان کے شہری ہیں. تو ڈمپرز اور واٹر ٹینکرز کو اور تمام ہیوی ٹریفک کو دن کی اوقات میں شہر میں آنے سے روکا جائے, اور حکومت یہ اقدام نہیں کرے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ عوام روکے. اور اس جرم میں مجھے دہشت گردی کی دفعات لگا کے جیل میں ڈال دیا, اور ظاہر ہے میں اگر ضمانت پہ رہا ہوں تو اب جیل کورٹوں کے چکر لگانے پڑیں گے. ظاہر ہے مجھے اس معاملات میں الجھا دیا. 2 کیسز میں ضمانت پر میں رہا ہوا, تو تیسرے کیس سرجانی کا لا کر اس میں انہوں نے مجھے قید کرنے کی کوشش کی, اس میں پھر مجبوراً اس میں بھی ضمانت لینی پڑی. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا اور ڈمپر کا نہ رویہ تبدیل ہو رہا ہے, اور نہ حکومت انہیں قانون کے دائرے میں لانے کے لیے تیار ہے. میں نے جس طرح کہا تھا کہ حکومت بھاری رقوم رشوت کے طور پہ وصول کرتی ہے, ڈمپر سے بھی اور واٹر ٹینکر سے بھی. میں نے جب ڈیٹیل کلیکٹ کی تو میں خود بھی حیران ہوا کہ اس کراچی شہر میں 12,000 واٹر ٹینکر چلتے ہیں, جس میں سے ٹوٹل جو رجسٹرڈ ہیں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ یا واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جو بن گیا, وہ ہیں 358, اور ان 358 میں سے بھی جن کو فٹنس سرٹیفکیٹ ملا ہے وہ ٹوٹل 60 ہیں, 60 12,000 میں سے. اور یہ سب اس لیے چل رہے ہیں کہ واٹر ٹینکر اس کراچی میں چلتے ہیں, جس میں سے میں نے آپ سے عرض کی کہ 358 صرف رجسٹرڈ ہیں. تو یہ کراچی جو ہے وہ مافیاز کے ذریعے چلایا جا رہا ہے, کنٹرول کیا جا رہا ہے. تو مہاجر قومی موومنٹ اس معاملے میں پہلے بھی سنجیدہ تھی, اور اس معاملے کو وہ کسی طور پر بھی اس معاملے سے دستبردار نہیں ہو سکتی. میں آج جو ہم نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا, ہم نے اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس سے مشورہ کیا, تو اب ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کراچی میں بہت سارے ہائیڈنٹس ہیں جو لیگل بھی ہیں اور انلیگل تو بہت سارے ہیں. جو لیگل ہائیڈنٹس ہیں, نیپا کے اوپر ایک ہائیڈنٹ ہے, وہ حاجی غلام نبی کا ہے, جو مطلب یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ باقاعدہ ٹینڈر کر کے اور وہ الاٹ کرتا ہے, نیلامی ہوتی ہے اس کی, کروڑوں روپے کی نیلامی ہوتی ہے, اور وہاں پر بھی باقاعدہ ٹائمنگ ہوتے ہیں کہ جناب یہ ہائیڈنٹ 6 گھنٹے چلے گا, باقی ٹائم جو ہے وہ علاقے کے لوگوں کو پانی فراہم کیا جائے گا, اس لیے کہ پانی کا پریشر ٹوٹ جاتا ہے.
تو 6 घंटे की बजाय 24 घंटे तमाम हाइड्रेंट्स चलते हैं। नोज़ल्स का हिसाब होता है कि आपको 4 नोज़ल अलाउ किए हैं, 4 की जगह 6 चल रहे होते हैं, 3 की जगह 5 चल रहे होते हैं। नीपा के ऊपर हाजी गुलाम नबी का हाइड्रेंट है, सफूरा के ऊपर फारूक ऐवान का हाइड्रेंट है जो फारूक ऐवान को अलॉट है, फीचर कॉलोनी के ऊपर तारिक का हाइड्रेंट अलॉट है, स्टील टाउन शेरपाओ पे नियाज अहमद और जमशेद पार्टनर हैं, इनके नाम ये है। सखी हसन का शेर मोहम्मद बलोच के नाम पर है। जो क्रश प्लांट है शहजाद अहमद और शाह मोहम्मद, ये दोनों पार्टनर हैं, इनके नाम पर ये टेंडर हुआ और ये अवार्ड हुआ इनको। इसी तरह क्रश प्लांट नंबर 2 पर जो है वो अकबर के नाम टेंडर हुआ था, लेकिन अकबर जो है वो उसको बाय फोर्स वहाँ से हटा दिया गया और अब वहाँ पे शाकिर उस हाइड्रेंट को चलाता है। ये सारी डिटेल हमने कलेक्ट की लीगल जो हाइड्रेंट्स हैं। इसके अलावा दर्जनों इलीगल हाइड्रेंट्स हैं जो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड या वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के बाकायदा ईमा पर चलते हैं, भारी रकूम अदा करके चलते हैं। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये फ़ैसला किया है कि हम वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन को भी, मेयर साहब को भी और वज़ीर बल्दियात को भी हम मुतनब्बे करना चाहते हैं कि इंसानी जानों को अर्ज़ा ना समझा जाए। ये इंसानी जानें कीमती हैं, इन्हें ज़बान की बुनियाद पर हकीर ना समझा जाए, इस शहर के लोगों को हकीर ना समझा जाए। मैंने पहले भी आपसे एक मरतबा शायद कहा था कि जो 100 अब तक 171 लोग जाँ बहक हुए हैं जनवरी और फरवरी के अंदर, ये 171 लोगों के बारे में लोग कह देते हैं हादसा था। अगर 171 लोग पंजाब के अंदर हादसे में इस तरह जाँ बहक होते तो पाकिस्तान में इनकलाब आ चुका होता, लेकिन इस कराची के लोगों को आप इंसान नहीं समझते। तो मैं मुतनब्बे करना चाहता हूँ वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के जो असदुल्ला खान साहब हैं, जो मेयर साहब हैं मुर्तज़ा वहाब साहब और वज़ीर बल्दियात साहब, कि आप जितनी जल्दी मुमकिन है वो वाटर टैंकर्स को जो गैर रजिस्टर्ड हैं, जिनका इंदराज या जिनका रजिस्ट्रेशन वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के पास नहीं है, उनकी किसी भी जगह से पानी की फराहमी उनको रोकी जाए। हाइड्रेंट्स को बाकायदा हुक्म दिया जाए और मॉनिटरिंग की जाए कि ऐसे टैंकर्स, वाटर टैंकर्स जो मोटर व्हीकल के जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के जो टैंकर्स चल रहे हैं, अगर वो उस फिटनेस पे पूरा नहीं उतरते तो भी उनको रिफ़िल नहीं किया जाए। इसलिए कि जो हादसे होते हैं वो टैंकर्स की फिटनेस न होने की वजह से होते हैं। आप एक पुराने ज़माने के बग़ैर हाइड्रोलिक ब्रेक के आप जो पैड के ऊपर चलते हैं वो वाटर टैंकर्स आप चला रहे हैं, जिनको अलाउ नहीं होना चाहिए। तो जो फिटनेस पे पूरा नहीं उतरते उसको वज़ीर बल्दियात, मेयर और वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के जो एमडी हैं असदुल्ला खान साहब, वो पाबंदी लगाएं कि ये इनकी रीफिलिंग हाइड्रेंट से ना हो। और अगर ये सिलसिला नहीं रोकते और ये टैंकर्स इन हाइड्रेंट से पानी लेकर शहर में दंदनाते फिरते हैं और अगर उसके बाद कोई हादसा होता है तो महाजर कौमी मूवमेंट वाज़े तौर पर ऐलान कर रही है कि महाजर कौमी मूवमेंट वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के एमडी, मेयर और वज़ीर बल्दियात के ख़िलाफ़ किसी भी हादसे की एफआईआर बराह रास्त कटवाएगा, इसलिए कि ये लोग ज़िम्मेदार हैं, इनके मातहत ये इदारे काम करते हैं और जानबूझकर पैसों की वजह से ये तमाम कानून की खिलाफ वर्जी ख़ुद कर रहे हैं। ये अगर चाहें तो इस पर अमल दरामद इनके लिए कोई मसला नहीं है। एक हुक्म के तहत ये पाबंदी लगा सकते हैं कि किसी हाइड्रेंट के ऊपर फिटनेस के बगैर और रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई टैंकर, वाटर टैंकर जो है वो रिफ़िल नहीं किया जाएगा। तो हादसात कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं करते। जब आप लगभग इस कराची के अंदर जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो वज़ीर ट्रांसपोर्ट का जो आदाद शुमार दिए हुए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 42 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। और इन 42 लाख गाड़ियों को आप एक हुक्म के तहत आप अजरक वाली नंबर प्लेट्स का जो है वो आपने हुक्म सादिर फरमाया और आपने कहा कि फ़लाँ डेट तक अगर आपने नंबर प्लेट्स नहीं ली तो आपको भारी जुर्माने अदा करने पड़ेंगे। जब आप एक हुक्म पे
42 लाख गाड़ियों को उनकी नंबर प्लेट्स चेंज कर सकते हैं, तो ये 12,000 टैंकर या तो रजिस्टर्ड होने चाहिए, और अगर रजिस्टर्ड हैं तो उनकी फिटनेस होनी चाहिए। ये आपके एक हुक्म पे हो सकता है, और अगर आप जानबूझकर ये हुक्म नहीं दे रहे और आप उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं, तो हम इस बारे में फैसला कर चुके हैं कि अब कोई अगर वाटर टैंकर के थ्रू हादसा होगा तो हम जो वाटर टैंकर, ये जो हाइड्रेंट्स के मालिकान हैं, चाहे वो गुलाम नबी हों, चाहे फारूक ऐवान हो, चाहे तारिक हों, चाहे नियाज़ अहमद हों, शेर मोहम्मद बलोच हों, शहजाद अहमद हों, शाकिर हों, वाटर बोर्ड के एमडी हों, मेयर हो, बल्दिया का मिनिस्टर, हम इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। मैं इन 3 पॉइंट्स के ऊपर आपसे आपके ज़रिए हुकूमत को मुतनब्बे करना चाहता था और गुजारिश करना चाहता था कि एक तो वज़ीर आज़म साहब जिस पैसे को हथिया कर इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर रहे हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये पैसा कराची का है, कराची आना चाहिए। अगर आप सिंध की हुकूमत पर भरोसा नहीं करते, आप अपनी निगरानी में उस पैसे को कराची पर खर्च कीजिए, इसलिए कि कराची की ज़मीनों के हड़पने पर यह फ़ैसला हुआ था कि कराची की ज़मीनें बग़ैर पैसे दिए बहरिया ने कब्ज़ा की थी, जिस पर 460 अरब रुपए जमा करने का हुक्म दिया था। उसके बदले अगर ये पैसे कराची को वापस मिलते हैं तो कराची में नई यूनिवर्सिटियां कायम हो सकती हैं, आप K4 पर ये पैसा खर्च कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर से मेरा ये दरख्वास्त थी आपके ज़रिए, और जो पीपल्स पार्टी इस वक्त कर रही है कि आप लोगों को धोखा मत दीजिए। जब आपने ख़ुद दस्तखत किए हैं 8 अगस्त को, और आपने उन नहरों को 1.5 साल में तेज़ी के साथ मुकम्मल करने का हुक्म सादिर फरमाया था, आपकी प्रेसिडेंट हाउस से प्रेस रिलीज जो जारी हुई थी वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। इसके बाद फिर आप ये ढोंग मत कीजिए कि हम इन कैनाल्स के ख़िलाफ़ हैं। बात यह है कि अब हमारा मुतालबा ये है कि जब दस्तखत किए थे तो हमें ये बताइए कि जब सिंध के पानी का सौदा करके आप सिंध को करबला बनाने की साजिश का हिस्सा बने थे, उसकी कीमत क्या वसूल की थी, ये हमारा मुतालबा है। और दूसरा, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से और हैवी ट्रैफिक के हवाले से मैंने आपसे कहा कि अब जो हादसा होंगे हम उस पर मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करवाएंगे। अगर मेरे किसी कहने पर कि ये रोक लो, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो जो उस डिपार्टमेंट का जिम्मेदार है वो किसी भी हादसे का जिम्मेदार होगा, हम उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई मैंने 1 मीटर कपड़ा ख़रीदने के लिए कहा था, और मैं आज फिर उस दरख्वास्त को, आवाम से अपील को दोहराता हूँ कि 1 मीटर कपड़ा ले लीजिए। मैंने अगर 1 मीटर कपड़ा लेने के लिए कहा है तो बग़ैर वजह के नहीं कहा, और मैं इंशाअल्लाह ताला जिस पॉलिसी का आप कह रहे हैं कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मैं 18 मार्च को इंशाअल्लाह ताला वजाहत कर दूंगा कि ये 1 मीटर कपड़ा मैंने लेने के लिए क्यों कहा था और इसके मकासद क्या हैं और अब हमें क्या करना है। मैं अपना पूरी पॉलिसी वाज़ेह कर दूंगा 18 मार्च को इंशाअल्लाह ताला। एक आपसे सवाल ये था कि आपके कुछ दिनों से ये स्टेटमेंट आ रही थी अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से, तो काफ़ी तब्दील आ रही थी जो कुछ गुज़श्ता सालों में जो मौक़िफ़ रहा आपके, तो अब अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से भी कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई नरम गोशा किया गया आपके हवाले से, तो क्या आपका बराह रास्त की कोई रास्ता है अल्ताफ हुसैन साहब से, या हुआ है या मुस्तक़बिल करीब में हो सकता है, इसका कोई वैसे हमें बता सकते हैं कोई खबर? नहीं, मेरा अल्ताफ साहब से बराह रास्त कोई राब्ता नहीं है। उनका स्टेटमेंट आया था। जो मेरे घर की तरबियत है तो ज़ाहिर है मैं नफ़े नुकसान की परवाह किए बग़ैर अखलाक़ी तौर पर मेरी ज़िम्मेदारी बनती थी कि उन्होंने अगर मज़म्मत की थी, कोई भी करता, मेरी गिरफ़्तारी की मज़म्मत की थी तो मैं उनका शुक्रिया अदा कर दूँ। अच्छा, मैं सिर्फ़ गिरफ़्तारी की मज़म्मत की वजह से शुक्रिया अदा नहीं कर रहा था, बल्कि मुझे ये लगता था कि जो मैंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था, अगर उस मौक़िफ़ के ऊपर मेरी गिरफ़्तारी हुई है और उस मौक़िफ़ की गिरफ़्तारी होने पर कोई मज़म्मत कर रहा है तो वो मेरे मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है कि इसका मौक़िफ़ दुरुस्त था, तो उस पर मेरा शुक्रिया अदा करना बनता था। क़तई नज़र इसके कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुक़ात अच्छे नहीं हैं या इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो काबिल कबूल नहीं है। और ये बात ज़ाहिर है मैंने कही थी कि मैंने जो बात एक अरसे से मैंने कही है, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपनी बात पर कायम रहने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैंने कहा था कि अल्ताफ़ साहब महाजिर पॉलिटिक्स पर अगर वापस आते हैं और वो पाकिस्तान आ जाते हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाकिस्तान आ जाते हैं और पाकिस्तान में रहकर महाजिरों के हुकूक़ की जद्दोजहद का वो ऐलान करते हैं,
تو میں ان کا استقبال کرنے چاہوں گا, اور میں ان الفاظ سے پھرا نہیں ہوں, میں ان الفاظ پر قائم ہوں. ساتھ میں ایک جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی جب انہوں نے پریس کلب کے اوپر جو ٹیلی فونک خطاب کیا تھا, اور اس میں انہوں نے چاہے غصے میں چاہے جیسے بھی انہوں نے پاکستان کے لیے مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا, تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھی. اور میں نے ایک بات کہی تھی, میں آج پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ مجھے یا میری قوم کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ الطاف حسین صاحب کو میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. الطاف حسین صاحب وہاں غیر محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. الطاف حسین صاحب نے کسی کے دباؤ میں معافی نہیں مانگی ہوگی. یہ میری مہاجر قوم کا دباؤ تھا کہ یہ قبول نہیں ہے, اس لیے کہ یہ میرے باپ داداؤں کا بنایا ہوا وطن ہے. تو اگر انہوں نے اس کو مرد آباد کہا تھا تو ہماری طرف سے دباؤ آیا تھا, ہماری قوم کی طرف سے دباؤ آیا تھا کہ یہ غلط کیا. تو کسی اور کے دباؤ میں نہیں, ہماری قوم کے دباؤ میں اس شخص نے معافی مانگی تھی. تو اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے معاملات اگر بہتر ہو جاتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ریکنسلیشن کی طرف چلی جاتی ہے تو میں اپنی بات پہ قائم ہوں, لیکن میرا ابھی الطاف صاحب سے ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں. اچھا, اسی سے اگر ساری باتوں کو آپ نے ملا کے دیکھا جائے تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ دوبارہ 86 والی پالیٹکس کو لانا چاہتے ہیں, تمام دھڑوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, اس پر آپ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کہ یہ آپ کی خواہش بھی ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دل میں ہے کہ دوبارہ سے سارے مشاہد ہوتے ہیں, کیونکہ آج لگتا ہے کہ شاید مسائل سے زیادہ ہو گئے جتنے ان سب ٹائم پر تھے یا اتنی کم از کم ہو گئے. تو کیا اس کے لیے کوئی آپ عملی طور پہ بھی کام کر رہے ہیں یا صرف یہ خواہش سے آپ کی ہے؟ نہیں دیکھیے, میں نے عملی طور پر تو انسان صرف اپنے رویے سے ہی لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کرتا ہے. تو لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ سب کے رویوں میں تبدیلی ہے, اور جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ مجھے اچھا لگا, اور میری قوم نے بھی شاید اسی طرح محسوس کیا ہو. اور جس طرح کے حالات ہیں, جس طرح کے معاملات ہیں, جس طرح زبان کی بنیاد پر وکٹمائزیشن ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا تقسیم رہنا وہ قوم کے مفاد میں نہیں ہے. تو یعنی جو لوگ کنٹرول پالیٹکس چاہتے ہیں ان کے تو مفاد میں ہے, جو کنٹرول پالیٹکس شہر میں چاہتے ہیں ان کے تو مفاد میں ہے کہ لوگ ٹکڑوں میں تقسیم رہیں, لیکن یہ قوم کے مفاد میں نہیں ہے. اور قوم کی خواہش بھی یہ ہے کہ کسی طرح سب کو ایک ہونا چاہیے. اب بھائی سوال یہ ہے کہ جس طرح الطاف حسین صاحب کا ذکر نکلا ہے, اس شہر میں سیاست جو ہے وہ بھائی کے گرد گھومتی رہی ہے, جی بھائی اور بھائی کے گرد کی پوری سیاست گھومی ہے. کون سا بھائی, ہم بھی بھائی ہیں. آپ بھی بھائی ہیں, الطاف بھائی بھی رہے. آج کل ایک نئے بھائی آئے ہیں, گورنر صاحب ہر چیز میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں, کوئی بھی تمہیں روکے تو کہہ دینا کہ کامران ڈسٹوری تمہارا بھائی ہے, گورنر تمہارا بھائی ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھائی بن سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ کہ کل ایک اور واقعہ ہوا جس کا آپ نے کہا کہ تقسیم کسی کے لیے بھی متعمل نہیں ہو سکتی. بلوچستان میں ایک واقعہ ہوا ہے, اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں, بلوچستان کا واقعہ جو ہے وہ واقعی سب کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. پہلے چھوٹی چھوٹی جو ایمبوش ہو رہے تھے تو وہ بھی ظاہر تکلیف دہ تھے, اور یہ ملک کی سلامتی کے لیے کوئی اس کو اچھا شگون نہیں کہہ سکتا. لیکن کل جو واقعہ ہوا ہے ٹرین کو ہائی جیک کر لینے کا, اور مطلب پوری جو دشمن لابی ہے ہماری, انڈیا یا افغانستان یا اور دوسرے ممالک, ان کا سارا میڈیا اس کے اوپر بڑا شور کرتا رہا ہے اور بہت گرم رہا ہے. تو یہ سنجیدہ معاملہ ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو دہشت گردی وہاں ہوئی ہے. اور جو جوان ہماری فوج کے دہشت گردی کے خلاف بارڈرز پر اور دہشت گردوں کے خلاف زبردست آزما ہیں, میں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں تاکہ ان کے حوصلے بڑھیں کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے. دہشت گردی کسی بھی شکل میں ہو, وہ اس کو ہم کسی قوم سے منسلک نہیں کر سکتے. بھائی صاحب کے بارے میں تو گورنر صاحب کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھیے, اس لیے کہ گورنر صاحب جو ہے وہ بڑے آدمی ہیں, اور گورنر صاحب اگر کہتے ہیں کہ وہ اس شہر کے بھائی ہیں تو وہ بھائی بن سکتے ہیں. ان کا قد بڑا ہے, عہدہ بڑا ہے, حجم میں بڑے ہیں.
ٹینکر کے حوالے سے آپ لوگ کو کچھ فرمایا تھا کہ جو دیگر فاؤنڈیشن یا زبانیں بولنے والے ہیں وہ بھی آپ کی حمایت کر رہے ہیں، تو کیا اس کا کوئی فائدہ اٹھانے کا پلان ہے مہاجر موومنٹ ایکسپینڈ کرنے کا، رابطہ کرنے کا؟ یہ اطلاع یہ نہیں تھی کہ سینٹرل کے اندر کوئی دفتر وغیرہ کھول رہے تھے؟ جی میں کوشش کر رہا ہوں، اور میں نے 2-3 گھر کے وزٹ بھی کیے ہیں، اور جلدی ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں کوئی رہائش کا بندوبست بھی کر لیں گے. اور جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ مختلف قوموں کے لوگوں نے بھی اس معاملے پہ حمایت کی، تو مجھے اس معاملے میں بھی خوشی ہے کہ میرے بارے میں جو پرسیپشن لوگوں کے ذہن میں تھا، یا جس طرح لوگوں نے میرا امیج پورٹری کیا تھا کہ بھئی میں تو سندھیوں کے خلاف نفرت ہے یا پختونوں کے خلاف نفرت ہے، تو وہ پرسیپشن جو ہے وہ دھل گیا، اور لوگوں نے یہ ریئلائز کیا کہ آفاق نے، کیونکہ ڈمپر یا واٹر ٹینکر کے نیچے جب کوئی آتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی زبان دیکھ کے یا قومیت دیکھ کے نہیں آتا، تو ظاہر ہے کہ اندھا دھن یہاں پر جو ٹرک دندناتے پھرتے ہیں اس کی زد میں کوئی بھی آ سکتا ہے. میں نے جس طرح کہا تھا جوکیو اور اپنے نواسے کے ساتھ اسی حادثے میں گئے. اسی طرح میمن بزنس مین تھا جس کو ٹرالے نے ہٹ کیا اور وہ پل کے نیچے گر کے بیٹا اور باپ جاں بحق ہو گئے، وہ میمن تھے. اسی طرح کورنگی کریک کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے اندر سندھی جاں بحق ہوئے تھے. پنجاب سے لوگ آئے ہوئے تھے یہاں کراچی گھومنے کے لیے، جو ملینیم مال کے اوپر جو حادثہ ہوا اس میں وہ لوگ جاں بحق ہوئے. تو تمام قومیتوں کے لوگ وکٹم تھے. تو جب میں نے بات کی تو تمام لوگوں نے اس بات کی سپورٹ کی. اور جو کپڑے کا میٹر میں نے کہا تھا، تو میں صرف مہاجروں سے میں اپیل نہیں کر رہا ہوں کہ وہ 1 میٹر کپڑا لے کے رکھ لیں. میں اس کراچی سے محبت کرنے والے ہر شخص سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے کہنے پر 1 میٹر کپڑا ضرور لے لیں گے، اور میں 18 تاریخ کو انشاءاللہ پالیسی کا اعلان کروں گا. 18 مارچ کو. تو پہلا یہ کہ جو زہر ڈمپر والا ایشو تھا اس میں آپ نے 18 مارچ کی تاریخ ہی کیوں دی ہے؟ 18 مارچ کو تو مہاجر میں وضاحت ایک بات تو یہ آپ کو معلوم ہوگا دوسرا یہ ہے کہ پانی کے مسئلے پر آپ نے بات کری، تو پہلے میں ایک پوائنٹ بتا دوں. میں اصل میں بڑھاپا ہے نا بھول جاؤں گا. دیکھیے 18 مارچ بالکل صحیح ہے کہ میں نے باقاعدہ ڈیٹ چوز کی ہے، اور اسی ڈیٹ کو میں پالیسی اپنی وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا. 18 مارچ جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں متحدہ پاکستان والے، اور 18 مارچ ایکچولی مہاجر قومی موومنٹ کے قیام کا دن ہے. اخلاقی طور پر متحدہ قومی موومنٹ کو اس دن یوم تاسیس منانا چاہیے جس دن متحدہ قومی موومنٹ کا قیام عمل میں آیا. مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ میں کنورٹ کیا. مہاجر قومی موومنٹ ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، اور مہاجر قومی موومنٹ کا یوم تاسیس اسی دن ہے جس دن مہاجر قومی موومنٹ وجود میں آئی تھی. APMSO سے مہاجر قومی موومنٹ کا قیام عمل میں آیا تھا. تو میں اب تک جو ہے وہ اس طرح ہم نے سیلیبریٹ نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ یوم تاسیس جو ہے وہ صرف اپنے عزم کو دہرانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. تو ہم تو ہر روز ہی اپنے عزم کو دہرا رہے ہوتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ 18 مارچ کو متحدہ قومی موومنٹ اپنا یوم تاسیس منانے سے گریز کرے، اس لیے کہ ان کا یوم تاسیس اس دن نہیں ہے. 18 مارچ کو مہاجر قومی موومنٹ کا قیام عمل میں آیا تھا. مہاجر قومی موومنٹ ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم اخلاقی طور پر ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ متحدہ قومی موومنٹ جس دن بنی تھی اس دن اپنا یوم تاسیس منائیے. اور یہ بھی مت کہیے کہ 41واں یوم تاسیس اور 42واں یوم تاسیس، اس لیے کہ 41واں اور 42واں متحدہ قومی موومنٹ کا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو بنے ہوئے 41 سال نہیں ہوئے، وہ 97 میں بنی تھی. تو اور اگر ضرورت پڑی تو ظاہر ہے میرے پاس یہ آپشن ہے، میری پارٹی کے پاس یہ آپشن ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ جس دن وجود میں آئی تھی میں الیکشن کمیشن میں درخواست دوں، اور متحدہ قومی موومنٹ جس دن بنی تھی، جس دن اعلان ہوا تھا، اس کا ریکارڈ موجود ہے. میں وہ ریکارڈ الیکشن کمیشن کو پیش کروں، اور میں الیکشن کمیشن کے ذریعے ان کو پابند کروں کہ اب جو ہے وہ 18 مارچ کو یوم تاسیس متحدہ نہ منائیں.
मार्च को आप बनाएंगे? मैं इसीलिए मैंने इस दिन का इंतखाब किया है और इस दिन मैं अपनी पॉलिसी का ऐलान करूंगा जो मैंने 1 मीटर कपड़े के लिए आपसे कहा है। अच्छा, दूसरा चीज़ आपने दूसरा चीज़ किया कैनाल का, तो कैनाल की जो प्रोटेस्ट हो रहा था, आप वहाँ पर भी गए थे, तो कैनाल पर एक प्रोटेस्ट 14 तारीख को DP और तमाम जमातें कर रही हैं, तो क्या आपके उनके साथ राब्ते की भी बात आई, तो क्या इसमें आप उन अलायंस का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि आपको वहाँ जाने के बाद बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए थे आपके, तो क्या आप उसका हिस्सा बनेंगे? देखिए, मैं वहाँ पर भी बगैर बुलाए नहीं गया था, इसलिए कि किसी का प्लेटफॉर्म रोड पे चलते हुए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुमकिन है कि वो हमें वेलकम करना ना चाहता हो, तो उन्होंने हमें दावत दी थी सिंध लॉयर फोरम ने, तो मैं वहाँ चला गया था और मैंने जाके सिंधी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया कि भाई सिंध के जो इश्यूज़ हैं, यानी देही सिंध के, वो सिर्फ देही सिंध का इशू नहीं होना चाहिए। अर्बन और रूरल एरियाज़ की तकसीम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़रिए हुई थी और ज़ाहिर है कि ये अर्बन और रूरल एरियाज़ का मकसद महाजिर और सिंधी ही है, आप इसको कुछ भी कहते रहिए। तो दो अलग अलग शनाख्त के साथ कौमें ज़िंदा हैं और यहाँ के मुस्तकिल बाशिंदे यही हैं। तो मैंने वहाँ पर भी जाकर ये कहा था कि देही सिंध का अगर कोई मसला है तो वो भी अर्बन एरिया का मसला हमारा मसला है, सिर्फ आपका नहीं है। और अगर मैं एक कदम आगे बढ़ा रहा हूं तो अब आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए कि अगर कोई अर्बन एरिया का मसला है तो वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ का नहीं होना चाहिए, वो पूरे सिंध का होना चाहिए और सिंधी अवाम को भी इसी तरह मजम्मत करनी चाहिए जिस तरह आफाक अहमद ने पानी के मसले पे मजम्मत की है। तो अगर GDA कोई एहतजाज करने जा रहा है, अगर वो मदू करेगा तो महाजिर कौमी मूवमेंट अपनी मरकज़ी कमेटी से मशवरा करके फ़ैसला करेगी और मेरा ख्याल है कि जाने में कोई हरज नहीं है। और जहाँ तक किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनने का है तो कोई दावत मुझे दी नहीं है, राब्ता ज़रूर है। अगर दावत देंगे तो पार्टी फ़ैसला करेगी कि वो वहाँ आपकी पोजीशन क्या है। और तीसरा तो वफाकी काबीना ने इसमें अप्रूवल की तरफ जारी है। वफाकी काबीना में ज़ाहिर मुतहरिका कौमी मूवमेंट के 2 वज़ीर शामिल और यूनिवर्सिटी बना रहे हैं वो लोग, ज़ाहिर वज़ारत तालीम खालिद मकबूल साहब के पास है, तो वो एक कराची पे देखिए, मैं खालिद मकबूल साहब कितने ताकतवर हैं और खालिद मकबूल साहब कितना सिंसियर हैं अपनी कौम के मामलात से या शहर से, उसमें मुझे कोई राय ज़नी का हक़ नहीं। मेरा ख्याल है कौम को पता है और ये तवक्को रखना कि वो अपनी मिनिस्ट्री ख़तरे में डाल देंगे और वफाक से लड़ेंगे कि ये पैसा कराची का है और कराची में दिया जाए, तो मुमकिन नहीं है। कि वफाकी काबीना में जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतने जुर्रतमंदी के साथ बात कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा कि हमें मज़ाहमत करनी पड़ेगी इसलिए कि ये शहर का पैसा है। ये ज़मीनें बहरिया टाउन ने कराची की ज़मीनें हड़पी थी और इन ज़मीनों के बदले सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि आप 460 अरब रुपया जमा कराइए। ये 460 अरब रुपया आज वसूल हो या कल वसूल हो, ये सिर्फ कराची का हक़ है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।